بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یہ درود پاک کا مشاہدہ مجھے ایک سسٹر نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں۔ اب چونکہ یہ مجھے کسی نے بھیجا ہے تو مائٹ پاسبل اس پر پہلے سے ویڈیو بنی ہوئی ہو، لیکن میں یہ ویڈیو اس نیت سے بناتی ہوں کہ اگر سب نے بھی دیکھ لیا ہے نا اور سب نے بھی سن لیا ہے، لیکن اگر کسی ایک نیو پرسن نے بھی سنا اور اس نے عمل کیا تو ویڈیو بنانے کا پرپس فلفل ہو گیا اور اللہ کریم نے جس مقصد سے ویڈیو بنائی اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو اگر ایسا مشاہدات جو میرے یا کسی بھی چینل پر آپ سنتے ہیں اور پہلے سے کہیں سن رکھے ہوں تو پلیز مائنڈ نہ کیا کریں، ہم سب نیکی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں بھی اسی نیت سے کام کر رہی ہوں، باقی سب بھی اسی نیت سے کام کر رہے ہیں، بس اللہ کریم قبول فرمائے اور ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ تو یہ جو سسٹر نے مجھے ایکسپیرینس بھیجا ہے نا درود پاک کا، تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو بھائی ہیں درود پاک بہت محبت سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھائی جو درود شریف پڑھتے ہیں کہ آج میں جس جگہ پر بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، رب عزوجل کی نظر کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور نظر کرم سے، یہ سب کے سب درود پاک کی برکت سے ہوا ہے۔ آج میں زندگی میں جس مقام پر بھی ہوں وہ سب مجھے درود پاک کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن مجھ گنہگار کی لاج درود پاک کے صدقے سے رکھ لی گئی ہے اور اللہ کریم نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے۔ میری عزت، میری آن، میری شہرت، میری شان، میری پہچان، سب کچھ درود پاک کے وسیلے سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی بھی مجھے کوئی بھی مشکل آئی میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو ہیں درود خضری پڑھتے ہیں یہ بھائی، کہتے ہیں میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس مشکل سے باہر نکال دیا ہے، اور ایسے اسباب بن جاتے ہیں الحمدللہ کہ جو بھی مشکل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی بے شمار برکتیں، کمالات، کرشمات، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود پاک سے جڑ جاتے ہیں ان کی زندگی کے تمام مسائل اور غم ختم ہو جاتے ہیں، ریت بن کر ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، ان کے قریب آ کر بڑے بڑے طوفان بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا رخ مڑ جاتا ہے، کیونکہ درود شریف اسم اعظم ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جب سیالکوٹ تشریف لائے تو ایک دن اعجاز صاحب نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو اسم اعظم دیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ بات تم ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ چنانچہ ایک دن اعجاز احمد صاحب نے علامہ اقبال کے مرشد میاں جی سے اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا جو انہوں نے علامہ اقبال کو بتایا۔ تو میاں جی نے فرمایا قبولیت دعا کے لیے ایک نسخہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں۔ اور علامہ اقبال کو بھی میں بے کثرت اسی اسم اعظم کا ورد کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ درود پاک ہی اسم اعظم ہے، کیونکہ اسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسم اعظم جو ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول کرواتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے اس کی برکت سے الحمدللہ، جائز مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور زندگی کا ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف بیسیکلی یہی کام تو کرتا ہے، بس ہمارا یقین نہیں ہے نا وہ، اگر ہم وہ یقین بنا لیں تو یقین کیجئے درود پاک آپ کی تمام بند راہیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں۔ بہت سارے واقعات میں درج ہے کہ علامہ اقبال کثرت سے درود خضری پڑھا کرتے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا اسم اعظم درود شریف ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا بڑا عظم، ایک ایسا لفظ، ایسی مقدس اسم جس کے پڑھتے ہی وہ اسم قبولیت کا شرف حاصل کریں اور پلک چھپکتے میں آپ کا کام ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ منظور ہو جائیں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو اسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ اب دنیا حیران و پریشان ہو کر اصل اسم اعظم کی تلاش کرتی ہے، جگہ جگہ دھکے کھا رہی ہے کہ کہیں سے بھی ہمیں اسم اعظم مل جائے تو بس ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن کہیں سے بھی لوگوں کو اسم اعظم نہیں مل رہا کہ جس پر وہ اتفاق کر سکیں۔ جبکہ درود پاک پر اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے بڑی خوبی اس اسم اعظم کی یہ نظر آئے گی کہ کل امت مسلمہ درود پاک کے وظیفے پر اتفاق کرتی ہے۔ ہر مسلک والے اپنی زبان و لہجے میں اپنے الفاظ کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور اسی اسم اعظم کو اپنایا ہوا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ اس کے فائدے بھی آئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس اسم اعظم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اہل دین کسی نہ کسی شکل میں کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر بنا، یہی وہ اسم اعظم ہے
جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا سبب بنا، یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے آب حیات بنا، اور یہی وہ اسم اعظم ہے جو گنہگار اور نیک سب کے لیے کام کرتا ہے الحمدللہ۔ تو اگر ہم دیکھیں تمام انبیاء رسول نے اس اسم اعظم کو سینے سے لگائے رکھا، جب ازل سے ابد تک سب ہی درود پاک کا ورد کرتے آ رہے ہیں تو یہی وہ اسم اعظم ہے، تو پھر ہم یہاں وہاں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں اس اسم اعظم کو مضبوطی سے نہیں تھام لیتے؟ ہم کیوں درود پاک سے نہیں جڑ جاتے اور درود پاک کو اس محبت اور یقین سے کیوں نہیں پڑھتے کہ یہ اسم اعظم ہمیں نفع دینے لگے؟ کیونکہ دیکھیں چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہوتی کہ ہم اسے دیکھ سکیں، اسے پرکھ سکیں، اور اس نظر سے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ پھر ہمارا دل اسے قبول کر سکے۔ ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ کام بن گیا، اس کی یہ مشکل حل ہو گئی، اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی جس کی مشکل حل ہوئی ہے اس نے پڑھا کیسے، کتنا ڈوب کے پڑھا، کتنا تڑپ کے پڑھا، کتنا ادب سے پڑھا، کتنے یقین اور محبت سے پڑھا۔ اگر وہ یقین، وہ محبت کی دولت آپ کو بھی مل جائے تو پھر آپ کے کام کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آپ لوگ درود پاک سے کامل یقین کے ساتھ محبت کر کر اسے پڑھنا شروع کر دیں اور خود اپنی نظروں سے اس اسم اعظم کا کمال اپنی زندگی میں دیکھیے۔ ہر درود پاک کا صیغہ نور ہے، جو بھی درود شریف آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھیے اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ ہر درود پاک کے صیغے میں فوائد بے شمار ہیں اور پوشیدہ ہیں، اب آپ انہیں اخذ کیجیے اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو درود پاک سے فائدہ پہنچائیے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیں کہ ان کی زندگی آسان ہو، اور خوب یقین اور محبت سے پڑھیے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کریں گے تو بس آپ کے کام بنتے جائیں گے، اور یہ اسم اعظم آپ کا ہر بند دروازہ کھول دے گا، آپ کے ہر کام کی یہ چابی ہے، ہر تالا کھول دے گا یہ، اور کامیابی کے آپ کو ایسے ایسے خزینے ملیں گے، ایسی ایسی برکتیں ملیں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھیے، محبت سے پڑھیے، یقین سے پڑھیے، اور عشق میں ڈوب کے پڑھیے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کی نیت سے پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو کہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو کبھی محروم نہیں رہنے دے گا، آپ کے تمام کام بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود شریف پڑھنے کی، پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھوانا قبول فرمائے، اور ہمیں حقیقی طور پر ایسا درود شریف پڑھنے والا بنا دے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔